کہ وی آر سوری. صفائیاں تو بہت انہوں نے پیش کی لیکن معذرت نہیں کی. لیکن اس کے برعکس دنیا کا ایک آئیکن ایکٹر شاہ رخ خان، جس کا آپ ذکر پچھلے 2 دن سے مختلف میڈیا چینلز پہ سن رہے ہیں، صرف 2 گھنٹے کے لیے وہ امریکن بارڈر ایجنسیز والوں نے اس کو روکا اور اس کے اگینسٹ امریکہ نے فوری معافی مانگ لی. ہمارے فوجیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، یا ہمیں کسی سیاست کے تحت اپنے فوجی مروانے ہیں. ہم جس جنگ کے پیچھے ہیں، آج میں آپ لوگوں سے، شعور رکھنے والے لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، اور ہر عقل رکھنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ یہ جنگ ہم لڑ کس کے لیے رہے ہیں، اس کا فل سٹاپ کیا ہے. یعنی ایک جنگ ہوتی ہے قبضہ کرنے کے لیے، ایک جنگ ہوتی ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. یہ 2 قسم کی جنگیں ہم نے آج تک سنی ہے. جب آپ لڑتے ہیں تو 2 چیزوں کے لڑتے ہیں، یا تو کسی کے حق پہ جا کے ڈاکہ مارنا ہوتا ہے، جا کے اس پہ قبضہ گروپ کہہ لیں، جیسے زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں، اس طرح آپ نے کسی کی سرزمین پہ جا کے اٹیک کیا اور اس پہ قبضہ کیا. یا پھر آپ کی سرزمین پہ اٹیک ہوا اور آپ اس سرزمین پہ، اپنی سرزمین پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں. تو یہ 2 قسم کی جنگیں آج تک ہمیں سننے میں آئی. یہ کون سی جنگ ہے؟ یہ اس جنگ کا معیار کیا ہے جس کی بنیاد سابقہ ایک پاکستانی پریزیڈنٹ نے رکھی؟ کس خوف کے تحت رکھی؟ کیا ہمارے اندر کا جو ایمان ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہماری حدود سے باہر ہے تو اس حدود کو پروٹیکشن دینے کے لیے ہمیں اس جنگ کا حصہ بننا پڑے گا؟ اس جنگ سے آج تک جو نقصان ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ اس میں آنے والا پیسہ جو امریکنز نے ہمیں پیسہ دیا، وہ کیوں دیا؟ اگر یہ جنگ ہماری ہے، اگر یہ میری جنگ ہے تو میں اپنے وسائل سے وہ جنگ لڑوں. میں جنگ بھی لڑ رہا ہوں اور مجھے اس کے لیے پیسہ امریکنز دے رہے ہیں. کیوں؟ کیری لوگر بل امریکہ پاس کر رہا ہے، ہمارے پاکستان میں امداد آتی ہے. کیوں؟ ایسا کیا ہے ہمارے پاکستان کے اندر جو نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی دیکھیں سب سے بڑی موٹی نشانی کامن سینس کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر وسائل کی اگر کمی ہو تو ہمارا جو موجودہ جو پولیٹیکل یا سیاسی سٹرکچر ہے، جس کے اندر بڑے بڑے یہ کردار ہیں، جو 5 6 7 پارٹیاں ہیں، یہ لوگ تو پیک پر چلے گئے، یہ تو اپنے عروج پہ ان کے کاروبار چلے گئے. ان لوگوں نے تو کروڑوں نہیں اربوں روپے میں اپنی یعنی نسل در نسل کے لیے اربوں روپیہ اکٹھا کر لیا. تو پھر اکنامکس خراب کہاں ہے؟ پھر بھی امریکہ ہمیں پیسہ دینے کے لیے تیار ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ بیرون ملک جو پاکستان میں تو انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، لیکن پاکستان سے انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے. باہر کے ملکوں میں اتنا پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے، یہ بڑی بڑی 30 یا 25% کی ایلیٹ کلاس پاکستان سے پیسہ جب باہر منتقل کرتی ہے اور بڑے بڑے پروجیکٹس لگا رہے ہیں اور بڑے بڑے انہوں نے جو کام شروع کیے ہوئے ہیں، وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ میں ایک کالر لے لوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قریشی صاحب کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر فرسٹ کلاس. کون بول رہے ہیں؟ سر جی صفدر بات کر رہا ہوں لندن سے. جی صفدر بھائی کیا کہیں گے؟ الحمدللہ سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں پاکستان کا شہری ہوں ماشاءاللہ، اور اس وقت میں اسٹوڈنٹ ہوں لندن میں. لیکن یہ چیز کو برداشت کرتے ہوئے مجھے آج 3 سال تو لندن میں ہو گئے ہیں، اور پہلے جو ہے یہ میں 19 سال جو ہے میں نے پاکستان میں برداشت کیا ہے. ہماری عوام یہی کہہ رہی ہے، ہم نوجوان بھی یہی کہہ رہے ہیں، بوڑھے بھی یہی کہہ رہے ہیں، بچے بھی یہی کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے. عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. تو کیوں نہیں ہم یہ جو ہم ڈیلی جو ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں، کبھی کاشف عباسی صاحب کر رہے ہیں، کبھی قریشی صاحب کر رہے ہیں، کبھی کوئی کر رہا ہے، تو وائی وی ڈونٹ ٹیک اے اسٹیپ؟ ہاں اچھا سوال. عوام مر رہی ہے ہماری، لیکن کوئی بھی یہ اسٹیپ اٹھانے کو نہیں تیار ہے. نہ تو عمران خان نے اٹھایا، نہ ہی کسی اور نے اٹھایا. اچھا اس سوال کا جواب تو عمران خان صاحب اگر وہ پولیٹیکل لوگ، اگر سیاسی یہاں کے کارکن اگر سن رہے ہیں، کوئی بھی پولیٹیکل تحریک انصاف سے پورے پاکستان سے یہی ریکویسٹ ہے، اور ایون کہ میری عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وائی اف دے آر سیم ٹاکنگ ایوری ڈے آن ایوری شو
on ARY, on Geo, on PTV, every show they are just talking on the same thing. So why they don't take a step? सही है, बहुत शुक्रिया सफदर भाई आपकी कॉल का। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इमरान खान साहब सुन रहे हैं तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग जो है इधर। अच्छा सफदर भाई आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। ये बड़ा जबरदस्त सवाल है कि बहुत सारे टॉक शोज के अंदर हम लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं, लेकिन उस बहस का कोई हल नहीं निकल रहा। हल कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकली वो चीजें हो नहीं रही है। आपने इमरान खान साहब के मौजू को छेड़ दिया। इमरान खान साहब भी कोई एक सुनामी लेकर चले हुए हैं और कुदरती तौर पे जो पाकिस्तान का जो सियासी ढांचा है वो कुछ इस तरह से चल रहा है कि उसका जो बेनिफिशियरी आने वाले वक्त में, वो मुझे जो हालात और जो पाकिस्तान के अंदर जो रवैये नजर आते हैं और जो हम लोगों की रिसर्च है वो ये कहती है कि उसका बेनिफिशियरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ने होना है, क्योंकि सबसे जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड जो लिया है वो तहरीक इंसाफ ने लिया है। इमरान खान अपने हर शो में वो एक ही बात कहता है, वो पिछले 7, 8, 10 साल से एक ही बात बार बार दोहरा रहा है कि ये जंग हमारी नहीं है, हमने इस जंग के अंदर घुसकर अपनी कौम को तबाह किया। और हर आम पाकिस्तानी, जैसा कि सफदर भाई आपने भी कॉल की, आप यहाँ स्टूडेंट वीजे पे लगे, इसके बावजूद आप स्टूडेंट होते हुए आपने शऊरी तौर पे एक बात को एनालिसिस किया। ये एक जवाब है लोगों के सुन के। जवान जो आज का नौजवान है वो भी तंग आ चुका है इस हमारे मुआशरती, इकनॉमी और इखलाकी कत्ल से तंग आ चुका है। ये लफ्ज मैंने इसलिए यूज किया कि जब आपकी इकोनॉमिक्स खराब होती है तो दो चीजें होती हैं, या आप इखलाकियात जो हुकूकुल इबाद है या तो उससे कट जाते हैं, या फिर आप हुकूकुल इबाद के ऊपर रह कर सब्र और शुक्र के साथ ये काम करते हैं। लेकिन क्योंकि आज का दौर इतना बेसब्रा है कि हम लोगों से भूख बर्दाश्त नहीं होती, हम लोगों में सब्र नहीं रहा। और जब आपका सियासी ढांचा आपको डिलीवर ना कर सके, जिन लोगों पर आप एतमाद करके और उनकी बातें सुन के, उनकी जो मुनाफिकाना किस्म की गुफ्तगू सुन के जब आप उनको इलेक्ट करते हैं और वो जब पार्लियामेंट्स में जाते हैं और वहां जाकर जब इस किस्म के फैसले करते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं कि हम क्या वाकई एक इस्लामिक स्टेट, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के शहरी हैं, या हमारी जो पार्लियामेंट है वो कहीं यूनाइटेड स्टेट्स में तो नहीं बैठी, वहां से फैसले हो रहे हैं। क्योंकि हमारा हर मामला जो है, हमारी हर खुशी और गमी को लिंक कर दिया क्या है अमेरिकन एड्स के साथ। क्योंकि जब से हम इस जंग के अंदर आए हैं, जब से इस जंग का हिस्सा बने हैं, हम लोग तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। कहीं भी हमें किसी भी स्टेज पर यह एहसास नहीं हुआ कि इस जंग से पाकिस्तान के अंदर अमन आया हो। जैसे जैसे ये जंग आगे की तरफ जा रही है वैसे वैसे पाकिस्तान बड़ी तेजी से बहुत पीछे की तरफ जा रहा है। अगर इस जंग से निकलना है तो हमें शायद किसी ऐसे इंसान को फॉलो करना होगा और उस इंसान को भी इस कमिटमेंट पर पूरा उतरना होगा कि अगर आज वो ये कहता है कि ये जंग इस मुल्क की तबाही और बर्बादी है, तो फिर आने वाले वक्त में अगर किसी ऐसी लीडरशिप को चांस मिले जो इस जंग का सबसे बड़ा मुखालिफ है, तो फिर ये वाकई ही जंग रुकनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें आम रवैयों की तरह ऐसा लगे कि शायद हमें एक दफा और धोखा मिल गया। सफदर साहब ने एक सवाल किया है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से कि आप बहुत ज्यादा चीखते हैं कि ये जंग हमारी नहीं, क्योंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टियां जो इस 14 निकाती जो इन्होंने पास कर दी है करारदाद, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मियां रजा रबानी साहब भी हैं, कमर जमान कायरा है, नदीम अफजल है, शेर पाओ है, मुनीर खान अगजई है, फिर MQM के हैदर अब्बास रिजवी साहब हैं, काफ के मुशाहिद हुसैन है, ANP के खासियाब खटक हैं, जमीयत उलमा के मौलाना फजलुर रहमान है, नून के साग डार और सरदार मेहताब है। अब ये वो 5 पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो फ्रंट लाइन के ऊपर है, इत्तेहादी है, लड़ भी ये आपस में रही हैं, इत्तेहादी भी हैं। लड़ाइयां जिन चीजों पर ये लड़ रहे हैं उन्हीं चीजों पर इन लोगों ने मिल बैठकर फैसले किए हैं, करारदादें मंजूर की हैं। 18वीं 19वीं 20वीं तरमीम जो हमेशा हम पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में सुनते हैं, वो सबसे बड़ा एहसान इस 18 करोड़ आवाम पे इन्होंने किया है, या 70% आबादी पे एहसान किया है कि इन तरमीमों के पास होने के बाद भूख मिट गई, प्यास मिट गई, छत मिल गई, बच्चे हमारे स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं, बेरोजगारी हमारी दूर हो गई है। अगर ऐसा हुआ तो बात समझ में आती है। इन्हीं 5 पॉलिटिकल पार्टीज ने बैठकर
یہ 14 نکاتی امریکہ کے ساتھ جو شرائط طے کی ہیں اس کی قرارداد پر انہی 5 پولیٹیکل پارٹیوں نے سائن بھی کر دی ہیں کہ جناب ڈرون حملے نہیں ہوں گے. لیکن یہ نیچے نہیں لکھا, بریکٹ میں چھوٹا سا لکھ دیتے کہ اگر ڈرون حملہ ہوا تو ہم کیا کریں گے. انہوں نے یہ لکھ دیا کہ کنٹینرز میں اسلحہ موو نہیں ہوگا, لیکن انہوں نے یہ کہیں نہیں لکھا نیچے ABCD کسی ایک شپ میں یہ نہیں لکھا کہ ان کا کرائٹیریا کیا ہوگا ان کنٹینرز کو چیک کرنے کا. کیسے پتا چلے گا کہ اس کنٹینر میں اسلحہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا, کیسے پتا چلے گا. فیول ٹینکرز کے اندر ڈرگز اور اسلحہ موو ہوتا ہے. پاکستان کی بدقسمتی دیکھیں کہ پاکستان کے فیول ٹینکرز جو موو ہوتے ہیں ان کے اندر سے ڈرگز اور اسلحے نکلتے رہے. تو کیسے ہم اس بات کی شیورٹی لے لیں کہ ان لوگوں نے جو مل بیٹھ کر جو ایک معاہدہ سائن کیا ہے اور جو انہوں نے قرارداد پارلیمنٹ میں پاس کی ہے, میں کیسے یقین کر لوں. یا آپ لوگ کس طریقے سے ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا اس بات کی آپ شیورٹی دیتے ہیں کہ جو چیزیں آپ نے لکھی ان پہ عمل کیسے ہوگا. یہ 2-3 چیزیں جو زیادہ پریشان کر رہی ہیں. اور جو ایک بڑا کلیئر کٹ ایک جو پاکستان کی جو اکنامکس کے حوالے سے جو بیک لاکس جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں, تو سمجھدار لوگوں کی جب باتیں ہم لوگ سنتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے بیسیکلی یہ IMF اور ورلڈ بینک کی جو امداد رکی ہوئی تھی وقتی طور پہ اس کو بحال کرنے کے لیے ہوا ہے. بظاہر شاید ہم لوگ پاکستانی قوم کو کبھی بھی اس سسٹم کا حصہ بنانا ہی نہیں چاہتے. صرف ہمارا کام ہے ان کو ووٹ ڈالنا اور آگے یہ جو کریں گے یہ ان کی اپنی مرضی ہے. یہ جو ووٹنگ پروسیس ہے مجھے کبھی کبھی یہ بھی ایک جعلی عکس لگتا ہے. شاید دنیا کو یہ بتانے کے لیے یہ ووٹ ڈالتے ہیں کہ دیکھیں جناب پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور وہاں پہ لوگوں کو اپنے حق کے رائے استعمال کرنے کی پوری اجازت ہے. لیکن حق کے رائے استعمال ہونے کے بعد جب یہ لوگ پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو پاکستانی کسی شہری کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا لیڈر اس وقت کہاں ہے اور کس حال میں ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ اس کے لیے کیا کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں اور انشاءاللہ بریک کے بعد پھر آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ. بریک پہ چلتے ہیں.